وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں منصوبات جس کا لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 52 پہ، ایسے اسماء جو حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں کچھ الفاظ حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے آخر میں زبر آتی ہے، سنگل یا ڈبل۔ نمبر 1 حال، اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ کیا ہے کہ انا اور اس کے ساتھی حروف کے بعد آنے والا اسم استعمال ہوتا ہے حالت نصب میں۔ چنانچہ الکتابو سے پہلے انا آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ان الکتابہ۔ اسی طرح یہ بھی ہم پڑھ چکے کہ جو اسم کسی جملے میں مفعول بن کر استعمال ہو رہا ہو وہ اسم بھی حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہنا ہو خالد نے حامد کو مارا تو کیا کہیں گے؟ ضرب خالد حامد کی بجائے ضرب خالد حامدا، حالت نصب میں۔ اب نمبر 3 یا اس سبق کے مطابق کہہ لیجئے نمبر 1 وہ اسم جو حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے۔ ان دو کے علاوہ حال، حال کس کو کہتے ہیں؟ جو اسم کسی جملے میں استعمال ہو رہا ہو اور وہ کسی کی حالت کو بیان کر رہا ہو کہ فلاں بندے نے جب یہ کام کیا تھا تو اس کی حالت کیا تھی، وہ جب کمرے میں داخل ہوا تھا تو اس کی حالت کیا تھی، رو رہا تھا، ہنس رہا تھا، بالکل چپ چاپ تھا۔ تو جو اسم کسی کی حالت کو بیان کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال، اور وہ بھی استعمال ہوتا ہے حالت نصب میں۔ دخل الولد فی الغرفۃ، لڑکا کمرے میں داخل ہوا، واحکن ہنستے ہوئے، باکین روتے ہوئے، ساکتن خاموش چپ چاپ۔ تو یہ تینوں اسم حالت کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے حالت نصب میں۔ اردو زبان میں بعض جملوں میں لحاظ سے یا اعتبار سے اس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ فلاں بندہ اچھا ہے زبان کے لحاظ سے، فلاں بندہ اچھا ہے معاملے کے لحاظ سے۔ کسی بھی آدمی کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، کسی چیز کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ یہ بلڈنگ اچھی ہے قیمت کے لحاظ سے، صفائی کے لحاظ سے، محل وقوع کے لحاظ سے۔ تو جو اسم کسی پہلو کو واضح کرے، کسی پہلو کو متعین کرے، یعنی جس کے ساتھ لحاظ سے یا اعتبار سے آ رہا ہو، اردو زبان میں ترجمہ کرتے وقت وہ اسم کیا کہلائے گا؟ تمیز۔ اور تمیز بھی حالت نصب میں استعمال ہوتی ہے۔ مثال سے بات واضح ہوگی۔ ہم نے کہا کسی بھی چیز کے، کسی انسان کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہوں میں آپ سے عمر کے لحاظ سے بڑا ہوں، علم کے لحاظ سے چھوٹا ہوں، کوئی بھی اس طرح کی بات کہی جا سکتی ہے۔ تو تمیز ایسا اسم جو مختلف پہلوؤں میں تمیز کرے، فرق کرے۔ مثلا هذه المدرسۃ جیدۃ، یہ سکول اچھا ہے۔ دراستاً پڑھائی کے لحاظ سے، نظاماً انتظام ڈسپلن کے لحاظ سے، نظافتاً صفائی کے لحاظ سے۔ تو ان اسموں کو کیا کہیں گے؟ تمیز۔ اور تمیز ہونے کی وجہ سے ہی یہ اسماء حالت نصب میں استعمال ہو رہے ہیں۔ نمبر 3 مفعول مطلق۔ دیکھیے اردو زبان میں بھی بعض اوقات آپ کوئی جملہ بولتے ہیں، اس جملے میں کوئی فعل استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کی تسلی نہیں ہوتی۔ فعل استعمال کرنے کے باوجود آپ کی تسلی نہیں ہوتی، آپ اس فعل کا مصدر پھر دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں صبر کرو صبر، اب صبر کرو یہ تو فعل ہے، فعل امر، لیکن پھر آپ نے صبر کا لفظ دوبارہ دہرایا، ریپیٹ کیا، صبر کرو صبر۔ کیوں؟ دوبارہ جو صبر کا لفظ دہرایا ہے آپ نے وہ تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ صبر کرو صبر، شکر کرو شکر، شکر کرو جان بچ گئی، خواہ مخواہ چیز چلا رہے ہو، شکر کرو شکر۔ اب شکر کرو یہ پورا جملہ ہے، لیکن آپ نے شکر کے لفظ کو پھر دوبارہ دہرایا تاکہ آپ شکر کرو کے مفہوم میں تاکید کا معنی پیدا کر سکیں۔
स्ट्रेस का, जोर का। عربی زبان میں بھی بعض اوقات کسی فعل کے بعد اس فعل کا اسم استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اس فعل کا مصدر استعمال ہوتا ہے۔ اس مصدر کو استعمال کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس جملے میں تاکید کا معنی پیدا کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہنا ہو کسی کو صبر کرو، صبر کرو، جس طرح کے صبر کرنے کا حق ہے، تو کیا کہیں گے؟ اصبر صبرن۔ اب جو دوسرا اسم آئے گا تاکید کے لیے وہ حالت نصب میں استعمال ہوگا اور اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول مطلق۔ اصبر صبرن، صبر کرو صبر۔ اشکر شکرن، شکر کرو شکر۔ اشکر شکرن۔ یا آپ کہنا چاہتے ہیں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس طرح کے شکریہ ادا کرنے کا حق ہے، تو خالی نشکرو کا نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ نشکرو کا شکرن۔ اب جس طرح اردو زبان میں آپ پورا جملہ دہرانے کی بجائے صرف ایک لفظ بول کر اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ پورا جملہ بولنے کی بجائے صبر کرو صبر، خالی صبر کہہ دیتے ہیں، صبر صبر۔ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں، سامنے سے کوئی سائیکل پہ آ رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ صبر صبر۔ حالانکہ پورا جملہ کیا ہے؟ صبر کرو صبر، لیکن آپ پورا جملہ بولنے کی بجائے خالی صبر کہہ دیتے ہیں اور اگلے بندے کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ پورا جملہ بولنے کی بجائے کہ ہم آپ کا بھرپور شکریہ ادا کرتے ہیں، خالی شکریہ کہہ دیتے ہیں، اگلے بندے کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شکریہ، خالی شکریہ کہہ دینے سے ہی۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی بعض اوقات پورے جملے کو بولنے کی بجائے صرف ایک لفظ بولنے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ ایسا ایک لفظ کہلائے گا مفعول مطلق اور وہ استعمال ہوگا حالت نصب میں۔ مثال کے طور پہ اصبر صبرن کی بجائے آپ کہہ دیتے ہیں صبرن، تو کیا منع ہوگا؟ صبر کرو صبر۔ آپ کہہ دیتے ہیں شکرن، کیا منع ہوگا؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح کے شکریہ ادا کرنے کا حق ہوتا ہے، شکرن۔ پورا جملہ ہے انا اشکرو کا شکرن، لیکن خالی شکرن کہہ دیتے ہیں۔ عربوں کو اگر شکرن کہا جائے تو وہ جواب میں دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں افون۔ یہ افون، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ افاک اللہ افون، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، جس طرح کے معاف کرنے کا درگزر کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو پورا جملہ بولنے کی بجائے خالی وہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ افون۔ ایسے اسموں کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق یا تاکیدی مصدر۔ یہ لکھا ہوا مفعول مطلق اس مصدر کو کہتے ہیں جو اپنے ہی فعل کے بعد تاکید کے لیے آتا ہے۔ مثلا اصبر صبرن، بعض اوقات فعل کو حذف کر کے صرف مصدر کو استعمال کیا جاتا ہے، مثلا صبرن شکرن افون۔ نمبر 4 مفعول لہو۔ مفعول لہو کا لفظی معنی ہے وہ اسم جو یہ بتائے کہ کس مقصد کے لیے کام کیا گیا ہے۔ مفعول لہو اس مقصد کے لیے کام کیا گیا ہے۔ اردو زبان میں ایسے بے شمار ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا کہہ لیجئے بہت سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے، آپ کہتے ہیں احترامن، آپ نے اپنے کھڑے ہونے کا مقصد بیان کیا۔ جو اسم کسی کام کی غرض و غایت کو، کسی کام کے مقصد کو بیان کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول لہو۔ آپ سے پوچھا جائے آپ نے اس کو کیوں مارا، آپ کہتے ہیں انتقامن، بدلہ لینے کی غرض سے، اس نے میرے بیٹے کو کل مارا تھا، آج میں نے اس کو مارا، تو انتقامن۔ اسی طرح ضرب الوالد الولد تأدیبا، والد نے بیٹے کو مارا ادب سکھانے کی غرض سے، تربیت کرنے کی غرض سے۔ اور اگر وہ یہ تو ہے جب اس کا اپنا ہو، کسی کا ہو تو کہہ سکتے ہیں ضرب الوالد الولد انتقامن۔ مفعول فی، مفعول فی کس کو کہتے ہیں؟ ایسا اسم جو یہ بتائے کہ اس میں کام کیا گیا ہے، اس ٹائم میں یا اس جگہ میں۔ تو جو اسم ٹائم کو یا پلیس کو شو کرے، پھر سنیے، جو اسم وقت کو متعین کرے یا جگہ کو متعین کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول فی۔ مثال سے بات واضح ہوگی۔
مفعول فی اسے ظرف بھی کہا جاتا ہے. ظرف کی دو قسمیں ہیں, ظرف زمان یا ظرف مکان. ظرف زمان وہ اسم جو کسی ٹائم کا تعین کر رہا ہو, زمانے کا. مثال کے طور پہ انتظرتو کا میں نے آپ کا انتظار کیا, ساعتن ایک گھنٹہ. اب ساعتن کا لفظ ٹائم کو متعین کر رہا ہے. اسبوعن ایک ہفتہ, شہرن ایک مہینہ, عامن ایک سال. اب یہ تمام الفاظ کس کو متعین کر رہے ہیں؟ ٹائم کو, وقت کو, زمانے کو. تو جو اسم ٹائم کو متعین کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف زمان. اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جناب انتظرتو کا ساعتن کیوں نہیں ساعتن کیوں, تو آپ کہیں گے اس لیے کہ ساعتن کیا ہے؟ ظرف زمان. اور ظرف زمان کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول فی. اور مفعول فی حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. انتظرتو کا میں نے آپ کا انتظار کیا, اسبوعن. اسبوعن کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ اسبوعن کیا ہے؟ ظرف زمان, اور وہ حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. ظرف مکان جو پلیس کو, جگہ کو متعین کرے. جلسنا ہم بیٹھے, کہاں؟ سامنے, آگے, پیچھے, اوپر, نیچے, یہ سب کیا ہیں؟ ظرف مکان. پلیس کو, جگہ کو متعین کرنے والے الفاظ. جلسنا ہم بیٹھے امام المعلم استاد کے سامنے, وراء الجدار دیوار کے پیچھے, تحت الشجرتی درخت کے نیچے. اب آپ کے ذہن میں اگر سوال پیدا ہو کہ امام, وراء, تحت یہ حالت نصب میں کیوں ہے, تو آپ کہیں گے مفعول فی ہونے کی وجہ سے, یا کہیں گے ظرف مکان ہونے کی وجہ سے. بتائیے المعلمی, الجداری, الشجرتی, یہ الفاظ حالت جر میں کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ ان کے آخر میں زیر کیوں آ رہی ہے؟ اشارہ میں کیے دیتا ہوں, جواب آپ نے دینا ہے. امام المعلمی استاد کے سامنے, وراء الجداری دیوار کے پیچھے, تحت الشجرتی درخت کے نیچے. اب بتائیے ان اسموں کے آخر میں زیر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. پڑھ چکے ہم. جن دو اسموں کا ترجمہ کرتے وقت کا, کے, کی کا معنی پیدا ہو رہا ہو, ان دو اسموں کا عربی گرامر کے لحاظ سے آپس میں کیا رشتہ ہوتا ہے؟ پہلا دوسرے کا لگتا ہے مضاف, اور دوسرا پہلے کا کیا لگتا ہے؟ مضاف الیہ. تو مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے, اور حالت جر میں اسم کے آخر میں زیر آتی ہے. تو امام, وراء, تحت ان کے آخر میں زبر ہے ظرف مکان ہونے کی وجہ سے, اور المعلمی, الجداری, الشجرتی ان کے آخر میں زیر ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. مستثنا دیکھیے, الا یہ ایک ایسا حرف ہے جسے کہتے ہیں حرف استثناء. حرف استثناء ایکسیپشن کے معنی میں. سارے طلبہ آ گئے سوائے خالد کے, سارے طلبہ آ گئے خالد کے علاوہ, سارے طلبہ آ گئے مگر خالد نہیں آیا. تو سوائے یا سوا, خالد کے سوا, علاوہ, مگر, ان حرفوں کو کیا کہیں گے؟ حروف استثناء. عربی زبان میں الا, مگر, یہ کیا کہلاتا ہے؟ حرف استثناء. اس کے بعد آنے والے اسم کو کہیں گے مستثنا. پھر سنیے, الا جو کہ حرف استثناء ہے, اس کے بعد آنے والا اسم کیا کہلائے گا؟ مستثنا. تو مستثنا عموماً حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کہنا ہو تمام طلبہ آ گئے خالد کے علاوہ, یا مگر خالد نہیں آیا, تو کیا کہیں گے؟ جاءت طلاب کلہم الا خالدن کی بجائے الا خالدن. جاءت طلاب کلہم الا خالدن حالت نصب میں. یہاں بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ فسجدوا الا ابلیس نہیں, بلکہ فسجدوا الا ابلیس. انہوں نے سجدہ کیا فرشتوں نے سوائے ابلیس کے, مگر ابلیس نے, اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے. جی ٹھیک ہے, تشریف رکھیے, ابھی بتاتا ہوں. فسجدوا الا ابلیس
تو یہاں الا ابلیسو کی بجائے کیا ہے؟ الا ابلیسا. لیکن اگر کوئی جملہ نیگیٹو ہو، پازیٹو نہ ہو، لا سے شروع ہو رہا ہو، تو وہاں الا کے بعد آنے والا اسم حالت نصب میں نہیں ہوگا. الا کے بعد آنے والا اسم حالت نصب میں کب استعمال ہوتا ہے؟ جب جملہ مثبت ہو، پازیٹو ہو. اگر نیگیٹو ہو، منفی ہو، تو پھر لا کے بعد الا کے بعد آنے والا اسم حالت نصب میں نہیں ہوگا. اس کی مثال لا الہ الا اللہ. آگے ہے ایک اصطلاح منادا مضاف. یہ منادا کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے کہا الا کو کہا جاتا ہے حرف استثناء. یا ایک حرف ہے جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، یا اے کے معنی میں. اس کو کہتے ہیں عربی گرامر کی اصطلاح میں حرف ندا. ندا کا معنی پکارنا، آواز دینا، بلانا. تو وہ حرف جو کسی کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو پکارنے کے لیے، اس کو کیا کہیں گے؟ حرف ندا. جس طرح حرف استثناء کے بعد آنے والا اسم مستثنیٰ کہلاتا ہے، اسی طرح حرف ندا کے بعد آنے والا اسم منادا کہلاتا ہے. یا کے بعد آنے والا اسم کیا کہلائے گا؟ اس حرف ندا کا منادا. یا اللہ، یا حرف ندا ہے اور اللہ کیا ہے؟ منادا ہے. دیکھیے اللہ یہ لفظ تو سنگل ہے، مفرد ہے. یا حیو، یا قیوم. تو یا کے بعد آنے والا اسم اگر سنگل ہو، مفرد ہو، مرکب نہ ہو، تو وہ استعمال ہوگا حالت رفع میں، اپنی اصلی اوریجنل فارم میں ہی رہے گا. لیکن اگر یا کے بعد آنے والا اسم مرکب ہو، اور ہو بھی مرکب اضافی، تو پھر یا کے بعد آنے والا اسم حالت رفع میں نہیں، حالت نصب میں استعمال ہوگا. مثلا کسی کا نام ہے عبداللہ. اب عبداللہ یہ جو اسم ہے یہ مفرد نہیں بلکہ مرکب ہے. عبداللہ یہ جو کسی کا نام ہے یہ سنگل نہیں بلکہ مرکب ہے. اللہ کا بندہ، مرکب بھی کون سا ہے؟ مرکب اضافی. تو عبد یہاں کیا ہے؟ منادا ہے، اور ساتھ ساتھ منادا مضاف ہے، ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے. یہ کیا ہے؟ منادا مضاف. تو وہ منادا جو آگے مضاف بھی ہو، کس حالت میں استعمال ہوتا ہے؟ حالت نصب میں. چنانچہ یا عبداللہ کی بجائے کیا کہیں گے؟ یا عبداللہ. منادا مضاف معاف ہو تو وہ حالت نصب میں استعمال ہوگا. اور ایسے اسم کو کہتے کیا ہیں؟ منادا مضاف. رسول اللہ، اس سے پہلے یا آ جائے تو یا رسولو کی بجائے کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ. صحابہ کرام کیا کہا کرتے تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یا رسول اللہ. لیکن یا کا حرف چونکہ کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے سے روکا گیا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اس لیے آج کے دور میں یا رسول اللہ کہنا غلط ہوگا اور شرک ہوگا. اس لیے کہ یا کا حرف کس لیے آتا ہے؟ کسی کو پکارنے کے لیے، کسی کو آواز دینے کے لیے. اور کسی کو ما فوق البشر ہستی سمجھتے ہوئے پکارنا شرک ہے. اس لیے بہرحال عبداللہ سے پہلے یا آ جائے تو کیا پڑھیں گے؟ یا عبداللہ. منادا مضاف. اردو زبان میں بھی جس طرح اے کا حرف ضروری نہیں کہ ساتھ شامل کریں کسی کو پکارتے وقت، بلکہ اے کے بغیر بھی کسی کو آپ آواز دے سکتے ہیں. ضروری نہیں آپ یہی کہیں اے خالد ذرا ادھر آؤ، بلکہ اے کے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں خالد ذرا بات سنو، اے کے بغیر بھی. اب عربی زبان میں بھی بعض اوقات یا کا حرف جو ہے وہ حذف کر دیتے ہیں، ڈراپ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ بتائیے یہ ربنا لکھا ہوا ہے، ربنا. ربنا یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مرکب ہے. ربنا کس کس سے؟ رب اور نا سے. رب کا معنی رب اور نا کا معنی ہمارا. کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب توصیفی تو ہے نہیں.
نہ ہی مرکب اشاری ہے کہ اس میں اشارہ ہو، نہ ہی یہ مرکب جاری ہے کہ اس میں حرف جر ہو، تو ہم کہہ دیں یہ مرکب جاری ہے۔ اب کون سا مرکب رہ گیا؟ مرکب اضافی۔ تو یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ رب کے لفظ کی نسبت ہم کر رہے ہیں اپنی جانب ہمارا رب، ربنا مرکب اضافی ہے۔ اس سے پہلے اگر یا آ جائے تو بتائیے یا ربنا کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ یا ربنا، یا ربنا ہے ہمارے رب۔ ربنا کا معنی کیا ہے؟ ہمارا رب۔ یا ربنا ہے ہمارے رب۔ ابھی ہم نے کہا کہ یا کا حرف بعض اوقات حذف کر دیا جاتا ہے، جس طرح اردو زبان میں ضروری نہیں کہ آپ کسی کو پکارنے کے لیے یوں ہی کہیں اے خالد، بلکہ خالی یوں بھی کہہ سکتے ہیں خالد میری بات سنو۔ اب یہاں بھی یا کو حذف کر دیا جائے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ ربنا۔ اب ربنا کا معنی کیا ہوگا؟ اے ہمارے رب۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ربنا اور ربنا میں کیا فرق ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ربنا کا معنی ہے ہمارا رب، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور ربنا کا معنی کیا ہوگا؟ اے ہمارے رب۔ ربا کے آخر میں جو زبر ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا؟ یا ربنا۔ اب ربنا کا معنی ہم نے کہا یہ ہے ہمارا رب۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ہاں ربنا مرکب اضافی ہے جی، نہیں تو یہاں مضافر ہے، کون سا حرف ہے؟ نا۔ تو نا کیا ہے؟ ضمیر، اور ضمیریں سب کیا ہوتی ہیں؟ مبنی۔ ضمیریں سب کیا ہوتی ہیں؟ مبنی، ان کے آخر میں زیر نہیں آتی۔ تو بہرحال یا ربنا، یا کو ڈراپ کیا، باقی کیا رہ گیا؟ ربنا۔ ربنا ہمارا رب، اور ربنا اے ہمارے رب۔ یا اللہ اے اللہ۔ اب یہاں یا کے حرف کو حذف کر دیا گیا تو باقی کیا رہ گیا؟ اللہ۔ اب خالی اللہ سے ہم اے اللہ کا معنی مراد نہیں لے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو ربنا، ربا کی زبر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا؟ یا ربنا۔ تو اللہ یا کے بغیر بھی اللہ، یا کے بعد بھی اللہ، یا سمیت بھی اللہ، کیسے پتا چلے گا کہ خالی اللہ لکھا ہوا ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے اے اللہ؟ اس کا علاج عربوں نے یہ نکالا کہ یہ جو دو حرف انہوں نے حذف کیے تھے، ان دو حرفوں کے بدلے میں دو حرف انہوں نے اور لگا دیے اس کے آخر میں ڈبل میم۔ چنانچہ یہ جو مشد والی میم ہے یہ اصل میں یا کے بدلے میں لگائی گئی ہے۔ اللہم اصل میں کیا تھا؟ یا اللہ۔ تو یا کو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں آخر میں ڈبل میم لگا دی گئی، اللہم کہہ دیا گیا۔ نمبر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ ہی کیوں نہیں رہنے دیا؟ یا اللہ ہی رہنے دیتے، اللہم میں بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور نمبر دو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد میم ہی کیوں لگائی گئی؟ اور بھی تو کوئی حرف لگایا جا سکتا تھا، لیکن اگر اور کوئی حرف لگایا جاتا تو اعتراض تو پھر بھی وہی کا وہی رہتا۔ آپ کہتے وہ کیوں لگایا گیا ہے، کوئی اور کیوں نہیں لگایا گیا؟ جو حرف عربوں کو پسند آیا، آخر میں جس کی ادائیگی پسند آئی، انہوں نے وہ حرف لگا دیا۔ انہیں اللہ حبا پسند نہیں آیا، اللہ حتا کی ادائیگی پسند نہیں آئی، اللہ حجا، اللہ حقا کی ادائیگی میں انہیں کوئی فصاحت و بلاغت نظر نہیں آئی۔ اسی طرح آگے چلتے گئے، اللہم پہ آ کے ان کی جو ادائیگی تھی ان کے ہاں ادائیگی خوبصورت لگی، ان کو میم کی ادائیگی اچھی لگی، انہوں نے کہا اللہ ہننا، اللہ ہوا، اللہ حبا کی بجائے کیا کہا جائے؟ اللہم۔ اس کی ادائیگی میں انہیں حسن نظر آیا، اس لیے انہوں نے میم لگا دی۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یا اللہ کیوں نہیں کہا گیا، مفسرین یہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی عموماً جو دعائیں شروع ہوتی ہیں وہ اللہم سے شروع ہوتی ہیں یا پھر ربنا سے، یا ربنا یا اللہ سے نہیں۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا، اسی طرح اللہم اغفر لحینا و میتنا وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ اس کے درمیان اور اس کے بندے کے درمیان یا کا حجاب بھی حائل رہے، پکارتے وقت اس کی زبان سے براہ راست اللہ کا نام نکلے، درمیان سے کوئی حجاب، درمیان میں کوئی حجاب اور پردہ حائل نہ ہو، اس کی زبان سے براہ راست اس کا نام ادا ہو اللہم اور ربنا، کہ درمیان میں حجاب کا، دربانوں کا، واسطوں اور وسیلوں کا قائل نہیں ہے اللہ۔ یہ تو دنیا کے حکمران کرتے ہیں، دنیا کے حکمران اپنے درمیان اور اپنے عوام کے درمیان کئی حاجب اور دربان بٹھا دیتے ہیں، ان تک رسائی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اگر معاذ اللہ اللہ رب العزت کو بھی ان حکمرانوں پہ قیاس کر لیا جائے تو بتائیے یہ اللہ رب العزت کا ادب و احترام ہوگا یا اس کی اہانت ہوگی؟ اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان کوئی دربان مقرر نہیں کر رکھا ہے، کوئی حاجب نہیں بٹھا رکھا ہے، بلکہ کہا اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، کوئی حاجب اور دربان نہیں ہے، اللہ رب العزت نے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں کر رکھا ہے، جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ یہ درمیان سے اٹھا دو، یہ کلیسا والے جو کرتے ہیں تو یہ تو کلیسائی نظام ہے، انہوں نے کئی حاجب مقرر کر رکھے ہیں، تو فرمایا یہ کلیسائی نظام یہاں نہیں ہے، یہاں تو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق براہ راست ہوتا ہے بغیر کسی حاجب اور واسطے اور وسیلے کے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ براہ راست اللہم اور ربنا میں اللہ اور رب کا لفظ ادا ہو، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اس کے اور اس کے بندے کے درمیان یا کا حجاب بھی حائل ہو۔ بہرحال یہاں مثالیں اس کی دی ہوئی ہیں، یا عبد اللہ اور یا نساء النبی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ نمبر 8 لائے نفی جنس۔ یہ لائے نفی جنس استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی جنس کی نفی کرنے کے لیے، کلیتاً نفی کرنے کے لیے، ٹوٹلی نفی کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ لا الہ الا اللہ، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس لا کے بعد آنے والا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، سرے سے کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے، سرے سے مکمل قطعی نفی، جڑ سے نفی، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی ادنا سے بھی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ قرآن مجید کے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے میں شک و شبہ کی ادنا سے بھی گنجائش نہیں ہے، یہ معنی ہوگا لا ریب فیہ کا اسم۔ جی ہاں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہوتی۔ جس عبادت کا تعلق نماز کی جن سے ہو وہ نماز ہوتی ہی نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر، وہ امام کی نماز ہو تب بھی، مقتدی کی ہو تب بھی، فرض نماز ہو تب بھی، نماز جنازہ ہو تب بھی، نماز استسقاء ہو تب بھی، نماز عیدین ہو، جس کا تعلق بھی، جس عبادت کا تعلق نماز کی جن سے ہے وہ نماز ہوتی ہی نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، لا صلاۃ الا بفاتحہ، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی۔ آگے نمبر 9 کانا، سارا، اصبحا، امسا، ذلہ، بادا۔ کانا یہ تھا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہونے کے معنی میں بھی۔ سارا صرف ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سار الفقیر غنیا، غریب مالدار ہو گیا۔ اصبحا، اصبحا کے 2 معنی ہیں، یا صبح کرنا، اس نے صبح کی، یا پھر صبح کے وقت کسی کام کا ہونا۔ امسا اس کے بھی 2 معنی، شام کرنا یا شام کے وقت کسی کام کا ہونا۔ مثال کے طور پہ اصبح الفقیر غنیا، غریب صبح کے وقت مالدار ہو گیا، رات کو اس کا کوئی بریف کے صحیح سلامت پہنچ گیا اور راتوں رات ہی وہ مالدار ہو گیا، اصبح الفقیر غنیا۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں امسل غنی فقیرا، مالدار غریب ہو گیا، بلڈوزر آیا دکانوں پہ پھیر دیا گیا، ساری دکانیں گرا دی گئی تو کیا ہو گیا؟ امسل غنی فقیرا، مالدار شام کے وقت غریب ہو گیا۔
آگے ہے ذل، دوپہر کے وقت کسی کام کا ہونا، ذل سایہ، جب سایہ ڈھلنے لگے، ذل، اور شام کے وقت غریب ہو گیا۔ آگے ہے ذل، دوپہر کے وقت کسی کام کا ہونا، ذل سایہ، جب سایہ ڈھلنے لگے، ذل، باتا، اس کا معنی رات گزارنا یا رات کے وقت کسی کام کا ہونا۔ یہ کانا، سارا، اصبح، امسا، ذلہ، باتا، ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ افعال ناقصہ اس لیے کہ ان فعلوں کا فاعل اور مفعول نہیں ہوتا، بلکہ ان فعلوں کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، یعنی ان فعلوں کا ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر، لیکن ان فعلوں کے مبتدا کو ان فعلوں کا اسم کہا جاتا ہے۔ اب یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ جو کام کرتے ہیں وہ انا وغیرہ کے الٹ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ انا اور اس کے ساتھی حروف کیا کرتے تھے؟ ہم نے پڑھا حصہ اسم میں، یہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے تھے، جس طرح ان ابراہیم نبی، انا کی وجہ سے مبتدا پہ یعنی ابراہیمہ پہ زبر آ گئی ہے، لیکن یہ کانا اور اس کے ساتھی الفاظ کیا کرتے ہیں؟ انا کے الٹ، جو کام انا کرتا ہے اس کے الٹ یہ کام کرتے ہیں۔ اب یعنی انا مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، تو کانا کس کو حالت نصب میں لے جائے گا؟ خبر کو۔ کانا کس کو حالت نصب میں لے جائے گا؟ خبر کو۔ چنانچہ کیا کہیں گے؟ کانا ابراہیم، مبتدا حالت رفع میں، اصلی حالت نہیں رہے گا، لیکن خبر چلی جائے گی حالت نصب میں۔ چنانچہ کیا کہیں گے؟ کانا ابراہیم نبیًا، نبیًا کی بجائے کانا ابراہیم نبیًا۔ اس کی مثالیں دیکھ لیجئے جی۔ ہاں جی، ہاں جی، ترجمے میں یقیناً ابراہیم نبی ہیں، کانا ابراہیم نبیًا، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے۔ ہاں، جملہ فعلیہ میں انہوں نے کہا ہے کانا کا کیا کردار ہوگا، اس وقت پھر کانا تھا کے معنی میں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کانا ذہب، وہ گیا تھا، کانا یذہب، وہ جایا کرتا تھا، لیکن یہ لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، جملہ فعلیہ میں لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، معنی میں تبدیلی کر دے گا کہ ہے کی بجائے کیا معنی پیدا ہو جائے گا اس میں؟ تھا کا۔ یذہب وہ جاتا ہے، اور کانا یذہب وہ جاتا تھا یا وہ جا رہا تھا۔ جی نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ خبر ویسے ہی حالت نصب میں ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ مثال کے طور پہ کہنا ہو ابراہیم نبی ہیں تو کیا کہیں گے؟ ابراہیم نبی۔ خالد نیک ہے، خالد صالح، کتاب نئی ہے، الکتاب جدید۔ خبر ویسے جو ہے ایکچولی وہ حالت رفع میں ہوتی ہے، کانا اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ اب دیکھیے، کانا ابراہیم نبی، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، یا اس کا یوں معنی بھی ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام نبی ہوئے۔ سار الفقیر غنیا، غریب مالدار ہو گیا۔ کنت میں تھا، اس میں میں کا جو معنی ہے وہ تو ہو گیا مبتدا، اور میں کیا تھا کون سا اسم ہے جو یہ خبر دے رہا ہے؟ یہ خبر دے رہا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، نائمن، تو نائمن کو کیا کہیں گے؟ خبر۔ کنت نائمن، میں سویا ہوا تھا۔ اصبح الولد، ولد بکیا، لڑکے نے صبح کی روتے ہوئے۔ بات خالد قارئا، خالد نے رات گزاری پڑھتے ہوئے۔ اسی طرح آگے ہے ماں نافیہ۔ دیکھیے ماں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ماں موصولہ بھی ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے جو، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہاں ماں موصولہ، ماں جو کے معنی میں ہو تو ماں کو کیا کہتے ہیں؟ ماں موصولہ۔ ایک ماں کا معنی ہوتا ہے کیا؟ ماں ہاذا، یہ کیا ہے؟ جب ماں کیا کے معنی میں ہو تو اس کو کہتے ہیں ماں سوالیہ یا ماں استفہامیہ، اور اگر ماں کا معنی نہیں ہو تو اس ماں کو کیا کہتے ہیں؟ ماں نافیہ۔ ماں نافیہ اور لیسا کی خبر بھی حالت نصب میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ بے خبر نہیں ہے، یعنی اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ کیا کہیں گے؟ مَاللَّهُ غافل کی بجائے مَاللَّهُ غافلا، کتاب مشکل نہیں ہے۔ لیس الکتاب صعب کی بجائے کیا کہیں گے؟ لیس الکتاب صعبا، کتاب مشکل نہیں ہے۔ جی
ہاں جی، ما جو ہے یہ اور لیسا خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، مبتدا کو اصلی حالت پہ ہی رہنے دیتے ہیں پیش کے ساتھ. جی اچھا، یہ ملّاہو ٹھیک ہے، اگر زبر ہے تو اس کو صحیح کر لیں. ملّاہ نہیں ہے، کیا ہے؟ ملّاہو غافلن. یہ کیا ہے؟ ملّاہو غافلن. قرآن پاک کی آیت ملّاہو غافلن اما یعمل الظالمون. اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو ظالم کر رہے ہیں. وہ انہیں مہلت دے رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں انہیں سزا نہیں مل رہی کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں. چند آیات وہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فخرج منها خائفا. فخرج تو وہ نکلے یعنی موسیٰ علیہ السلام، منہا اس سے یعنی بستی سے، خائفا ڈرتے ہوئے. یہ حال ہے اسی لیے حالت نصب میں ہے. لتدخلن المسجد الحرام. یقیناً تم داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا. آمینین بے خوف ہو کے حالت امن میں، محلقین رؤوسکم منڈوائے ہوئے اپنے سروں کو، ومقصرین اور بال چھوٹے کروائے ہوئے. حلق یحلق حلق کروانا یعنی بال بالکل منڈوانا. قصر یقصر قصر کروانا یعنی بال چھوٹے کروانا. نماز کو بھی جب مختصر کر کے پڑھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قصر نماز. یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ اپنے سروں کو منڈوائے ہوئے اور بال چھوٹے کروائے ہوئے؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا طواف کرتے ہوئے تم داخل ہوگے، تم لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے داخل ہوگے. یہ اس لیے کہا کہ حلق یا قصر، بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا، یہ حج کا یا عمرے کا آخری رکن ہوتا ہے. تو کیا مقصد ہے کہ ابھی تو تمہیں یہاں سے نکالا جا رہا ہے، بے بس کر کے تمہیں مسجد حرام سے بے دخل کر دیا گیا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لازماً یقیناً داخل ہوگے، پھر تمہیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں کرے گا، تمہیں عمرے یا حج کی ادائیگی سے روکنے کی جسارت نہیں کر سکے گا. تم ادا کرو گے حج اور عمرہ اور آخر تک تم پہنچ جاؤ گے، آخری رکن بھی ادا کرو گے. اس لیے آخری رکن کا حوالہ دیا کہ تمہیں درمیان میں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. محلقین رؤوسکم ومقصرین. قرآن مجید نے یہ مطالبہ، یہ دعویٰ اس وقت کیا کہ جب حالات فیور میں نہیں تھے، حالات نامساعد تھے. چند افراد جن کو وہاں سے بے بس کر کے نکالا جا چکا، تمام اکابرین قریش مکہ کے سرداران، تمام مسائل ادھر تھے، لیکن اللہ نے یہ دعویٰ کیا اور یہ دعویٰ ہر پورا یہ صحیح ثابت ہوا. لن تبلغ الجبال طولا. یہاں آمینین محلقین مقصرین یہ سب حال ہیں، اس لیے حالت نصب میں ہیں. آمینون محلقون اور مقصرون استعمال نہیں ہوا. آگے ہے لن تبلغ الجبال طولا. تو ہرگز نہیں پہنچ سکے گا پہاڑوں کو بلندی کے لحاظ سے، بلندی کے اعتبار سے. یہ تمیز ہے اس لیے حالت نصب میں ہے. بامحاورہ ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، تو پہاڑوں کی بلندی کو ہرگز نہیں پہنچ سکے گا، جتنی مرضی گردن کرا کے چل لو پہاڑوں کی بلندی کو تو پھر بھی نہیں پا سکو گے. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. نَفَرَ يَنْفِرُ جہاد کے لیے یا کسی خاص مقصد کے لیے نکلنا. لا تنفروا فی الحر تم نہ نکلو جہاد کے لیے گرمی میں. قل کہہ دیجئے نار جہنم جہنم کی آگ اشد حرا سخت ترین ہے، کہیں زیادہ سخت ہے حرارت یعنی گرمی کے اعتبار سے. غزوہ تبوک کے موقع پہ حکم دیا گیا تمام مسلمانوں کو انفروا خفافا وثقالا، سب نکلو. اب منافقین کہنے لگے کہ ابھی تو فصلیں پکی ہوئی ہیں، گرمی بہت شدید ہے، کیسے باہر نکلے؟ اس طرح کی باتیں کی. اللہ نے کہا کہ جہنم کی آگ کی گرمی اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اسے کیسے برداشت کرو گے؟ قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے جہنم کی آگ سخت ترین ہے گرمی کے اعتبار سے. نفر ینفرو جہاد کے لیے نکلنا، کوچ کرنا کسی خاص مقصد سے.
سفر کے لیے نکلنا، یہ معنی ہے نفر ینفروا کا، یہاں جہاد کے حوالے سے ہے۔ اب اللہ رب العزت نے تو پہچاننا تھا، اسی سے ظاہر ہے، جانچ ہو سکتی ہے، کسی کی پرکھ ہو سکتی ہے کہ دیکھتے ہیں کون جو اللہ کا سچا اور کھرا وفادار ہے اور کون ہے جو جھوٹا اور منافق ہے۔ ظاہر ہے جو پسو پیش کرے گا وہ جھوٹا اور منافق ہوگا، اور جو پرواہ نہیں کرے گا کسی بھی چیز کی، اللہ کی راہ میں نکل آئے گا، وہ منافق اور سچا، اور وہ مومن اور مخلص سچا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے حکم دیا، ٹھیک ہے گرمی ہے، ٹھیک ہے فصلیں پکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے بس نکلو۔ سب نکلے۔ جو منافقین تھے انہوں نے مسلمانوں کے، صحابہ کرام کے ذہنوں میں بددلی پھیلانے کے لیے، مایوسی پھیلانے کے لیے، ان کی صفوں میں انتشار پھیلانے کے لیے اس طرح کی باتیں شروع کر دی۔ اتنی سخت گرمی میں نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ رومیوں کا مقابلہ کرنا تھا، کچھ دیر صبر کر لیا جاتا، کچھ انتظار کر لیا جاتا ہے، دلی کیا جلدی تھی، فصلیں کاٹ لیتے، موسم ذرا ٹھیک ہو جاتا۔ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، وقالوا لا تنفروا في الحر، اور انہوں نے کہا ہے منافقین نے، تم نہ نکلو سفر کے لیے فی الحر، گرمی میں، کل کہہ دیجئے نار جہنم، جہنم کی آگ، اشد، اصل میں تھا اشدد، ادغام ہوا پھر اشد بن گیا، اشدد افعلوا کے ردم پہ ہے، افعلوا کے ردم پہ استعمال ہونے والے اسم میں معنی پیدا ہو جاتا ہے سپرلیٹو ڈگری کا، اگر اس کے بعد من کی پریپوزیشن نہ آ رہی ہو، پڑھ چکے ہم، تو کیا معنی ہوگا؟ کہہ دیجئے جہنم کی آگ سخت ترین ہے۔ حرن کس لحاظ سے؟ گرمی کے لحاظ سے۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اس کو کیسے کرو گے؟ وقالوا، انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، تم گرمی کے موسم میں، گرمی میں نہ نکلو، کل کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، ان کو سنا دیجئے اے نبی آخر الزماں کہ جہنم کی آگ کی گرمی اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ با محاورہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ کہہ دیجئے جہنم کی آگ سخت ترین ہے، ہر رن گرمی کے لحاظ سے، اس سے زیادہ حرارت کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، جتنے مرضی ہائیڈروجن بم چلا لو اس گرمی کو نہیں پہنچ سکتی ہے اس کی گرمی، تو جہنم کی گرمی ہے اشد و اشد، سخت ترین، آخری درجہ جو گرمی کا ہوتا ہے وہ ہے سپرلیٹو ڈگری۔ ہم نے کہا کل نار جہنم اشد حرا، تو حرر یہاں تمیز ہے گرمی کے لحاظ سے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح عطا کی آپ کو جس طرح کے فتح عطا کرنے کا، فتح دینے کا حق ہوتا ہے۔ فتحنا فتحا، فتحا یہ کیا ہے؟ تاکیدی مصدر، مفعول مطلق، فعل کے بعد اس کا مصدر بھی آ رہا ہو تو اس مصدر کو کیا کہتے ہیں؟ تاکیدی مصدر۔ ضرب تو ضربن، میں نے اس کو مارا جس طرح کے مارنے کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک یہ نہیں کہ انا فتحنا لک فتحا، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی جس طرح کے فتح دینے کا حق ہوتا ہے، اور مبیناً اس کی صفت ہے، واضح کھلی فتح، کسی کو اب کوئی شک نہیں رہا ہے کہ ہمارے نبی آخر الزماں فتح یاب ہو گئے ہیں۔ انتظار میں تھے عوام، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے، دیکھتے ہیں پلہ کس کا بھاری ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ابو جہل ابو لہب وغیرہ کامیاب ہوتے ہیں یا نبی آخر الزماں کامیاب ہوتے ہیں، یا ہمارے اکابرین کامیاب ہوتے ہیں، یا یہ کامیاب ہوتے ہیں، جو کامیاب ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ان کے یہاں تصور تھا اگر سرور کائنات کامیاب ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا موقف درست تھا، ان کا نظریہ درست تھا، وہ جو ان بتوں کی مذمت کرتے تھے وہ ٹھیک ہی کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے پیغمبر داخل ہو گئے مکہ مکرمہ میں فاتحانہ، تو قرآن نے کیا کہا؟ انا فتحنا لک فتحا مبین، ٹھیک ہے اب تو فتح مبین ہو گئی ہے، اب کسی کے ذہن میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ نبی یہ آخر الزماں کی دعوت سچی دعوت تھی، اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو لازماً یہ اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے نبی آخر الزماں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور مکہ مکرمہ کو ان بتوں سے پاک کر رہے ہیں۔ تو کیا کہا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس بات میں کوئی شک نہیں، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرما دی۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوفا ڈرتے ہوئے، وطمعا اور امید کرتے ہوئے، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ساتھ شرمندگی بھی ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی صدا کا خوف بھی ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ خوف اور امید کے درمیان رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا، یہ قرآن کا مطالبہ ہے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، تو خوفا طمعا حال ہے، اس حال میں کہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ کے عذاب سے، امید کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں۔ ورفعنا فوقكم الطور، اور ہم نے بلند کیا، اٹھایا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو۔ فوق
یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور کو فوق اوپر. جگہ کو متعین کرنے والا اسم ہے ظرف مکان کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ ظرف مکان. ظرف مکان حالت نصب میں ہے. کہا جائے آپ سے کہ فوقا کیوں ہے، حالت نصب میں کیوں ہے، تو آپ کہیں گے اس لیے کہ ظرف مکان ہے، جگہ کو متعین کرنے والا اسم ہے، مفعول فی ہے. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ نہیں یاد کرتے ہیں اللہ کو مگر کم. منافقین کے حوالے سے کہ اول تو آتے ہی نہیں نماز کے لیے، آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کسالہ مارے بدے، جس طرح زبردستی ہاں کلایا گیا ہوتا ہے. اور اگر مسلمانوں کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو ہی جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے پھر اپنی دنیا داریوں میں مصروف رہتے ہیں، بہت کم وقت اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، بس ہر وقت حساب و کتاب کرتے رہتے ہیں، ہر وقت دنیا کے خیالات میں کھوئے رہتے ہیں، دنیاوی تصورات میں ہم رہتے ہیں. یا تو آتے ہی نہیں، اور اگر آتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ وقت جو ہوتا ہی اللہ کی یاد کے لیے ہے اس کو بھی وہ دنیا کی یاد میں بسر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دنیاوی تصورات میں محو رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں. تو قرآن نے کیا کہا؟ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر کب. یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اے جنوں اور انسانوں کا گروہ. یا معشر الجن، جنوں کی جماعت. مضاف ہے. منادا کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پہلے یا حرف ندا آ رہا ہو. منادا اگر آگے مضاف ہو تو کس حالت میں استعمال ہوتا ہے؟ حالت نصب. پڑھا ہم نے عبداللہ سے پہلے یا آ جائے تو کیا پڑھیں گے؟ یا عبداللہ. ربنا سے پہلے یا آ جائے تو کیا پڑھیں گے؟ یا ربنا. معشر الجن، جنوں کا گروہ، جنوں کی جماعت. اس سے پہلے یا آ جائے تو کیا پڑھیں گے؟ یا معشرو کی بجائے یا معشر الجن والانس. پڑھ چکے ہم منادا مضاف حالت نصب میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، لا یہاں لا نفی جنس ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی کا ادنا سا بھی احتمال، ادنا سی بھی گنجائش نہیں ہے. ٹوٹلی نفی، کلیت نفی، جنس کی جڑ سے نفی کرنا کسی چیز کی، اس کے لیے جو لا استعمال ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا نفی جنس. اور اس کے بعد آنے والا اس کس حالت میں استعمال ہوتا ہے؟ حالت نصب میں. لا الہ الا اللہ لا ریب فیہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے ضابطوں میں، اللہ کے قوانین میں، اللہ کے قاعدوں میں تبدیلی کا ادنا سا بھی استعمال نہیں ہے، تبدیلی کی ادنا سی بھی گنجائش نہیں ہے. کلیت نفی. یہ کوئی انسانوں کی بنائی ہوئی 8ویں یا 12ویں ترمیم نہیں ہے کہ جو آتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے، جو اس میں تبدیل کرنا چاہتا ہے کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے دربار سے جاری ہونے والے آرڈیننس میں تبدیلی اور ترمیم کی ادنا سی بھی گنجائش نہیں ہے. تو لا یہاں لا نفی جنس ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سب کے ہاں بڑی مقدس و محترم تھی، سب ان کا ادب احترام کرتے تھے، یہودی بھی، عیسائی بھی اور قریش مکہ بھی. اس لیے ہر ایک کی خواہش اور کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ ان کو اپنی ملت کا پیروکار ظاہر کریں، اپنی ملت کا حصہ سمجھیں، اپنی ملت کا حصہ جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ تو ہمارے دین کے پیروکار تھے. معاذ اللہ یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے ابراہیم نصرانی تھے، اور قریش مکہ تو اپنے آپ کو ان کا صحیح وارث سمجھ، اصل واحد وارث سمجھتے تھے. قرآن نے کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. قرآن پاک نے ایک اور جگہ دلیل دی، وہ یہودی کیسے ہو سکتے ہیں، نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم خام خواہ اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہے ہو. یہودی کہتے تھے وہ تو یہودی تھے اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی تھے اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. تو قرآن کہتا ہے وہ کیسے یہودی ہو سکتے ہیں؟ یہودیت کا تو آغاز ہی ان کے بعد ہوا ہے. نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ نصرانیت کا تو آغاز ہی ان کے بعد ہوا ہے. تو کہا قرآن ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا. حنیفا کہتے ہیں جو پوری کائنات سے اپنا تعلق کاٹ کے ایک اللہ کا ہو جائے، یکسو ہو کے اللہ کی بات کرنے والا، کائنات کے تمام معبودوں سے اپنا تعلق قطع کر لے اور صرف ایک اللہ کا ہو کے رہ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حنیف. ولکن کان حنیفا. اور لیکن وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، پوری دنیا سے اپنا تعلق منقطع کر کے ایک اللہ سے لو لگانے والے تھے. ولکن کان حنیفا مسلما فرما بردار. جو بھی اللہ کا حکم آیا انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. کہا نکل جاؤ، گھر سے نکل گئے. کہا بیٹے کو ذبح کرو، کر دیا. اس لیے کہا ولکن کان حنیفا مسلما. پوری کائنات سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. کانا کی خبر ہے یہودیا نصرانیا حنیفا مسلما. پوچھا جائے آپ سے حالت نصب میں کیوں ہے تو آپ کہیں گے اس لیے کہ کانا کی خبر ہے. وہ تھے، کیا تھے؟ کون سا اسم خبر دے رہا ہے ان کے بارے میں؟ حنیفا.
اور کون سا اسم خبر دے رہا ہے؟ مسلمان. تو دو خبریں ہیں کانا کی، دونوں حالت نصب میں ہے. ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے. دیکھا بیگمات نے، مصر کی بیگمات نے یوسف علیہ السلام کو کہ وہ کیسے حسن و جمال ہے، اور وہ مقدس معصومیت بھی ان کے چہرے پہ جھلک رہی ہے، اور سب اس کی طرف دیکھ رہی ہیں، وہ کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے. تو کیا کہا انہوں نے؟ ما ھذا بشرا، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی آسمان سے اترا ہوا مقدس فرشتہ دکھائی دیتا ہے. ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بشرن کیوں ہے، حالت نصب میں کیوں، تو آپ کہیں گے کہ ما یہاں نافیہ ہے، اور ابھی ہم نے پڑھا ما نافیہ کی خبر کس حالت میں استعمال ہوتی ہے؟ حالت نصب. ایک شعر پڑھ لیجئے صفحہ نمبر 53 پہ. ولدتك امك باكيا والناس حولك ضاحكون فاعمل صالحا لتذهب ضاحكا والناس حولك باكون. ولدتك امك، جنم دیا تجھے تمہاری ماں نے، باقیاً روتے ہوئے، یعنی اس حال میں کہ تم رو رہے تھے. والناس حولک ضاحکون، اور لوگ تمہارے آس پاس ہنس رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، تمہاری ولادت پہ خوشیاں منا رہے تھے. فعمل صالحا، فعمل اصل میں کیا ہے؟ فاعمل ملا کے پڑھیں گے. فعمل صالحا، تو تم نیک کام کرو. لتذهب ضاحکا، تاکہ تم جاؤ ہنستے ہوئے، خود تو خوش باش جاؤ اس دنیا سے. والناس حولک باکون، اور لوگ تمہارے آس پاس رو رہے ہوں. ظاہر ہے تبھی روئیں گے جب اچھے کام کیے ہوں گے، ورنہ تو یہی کہیں گے اچھا ہوا خرچ کم جہاں پاک. پھر سنیے. ولدتک امک باکیا، جنم دیا تمہیں تمہاری ماں نے روتے ہوئے. والناس حولک ضاحکون، یعنی تم خود تو رو رہے تھے اور لوگ تمہارے آس پاس ہنس رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے. فعمل صالحا، تو تم نیک کام کرو. لتذهب ضاحکا، تاکہ تم خود تو خوش باش جاؤ. والناس حولک باکون، اور لوگ تمہارے آس پاس رو رہے ہوں.